اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر روزے رکھنے بند کر دو، اور اگر بادل چھا جائیں تو گنتی پوری کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک بلائی سے رہیں گے جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ ابو معاویہ نے عاصم سے، انہوں نے مورک سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ہم میں سے کچھ روزہ دار تھے اور کچھ روزہ نہ رکھنے والے۔ کہا ہم نے سخت گرمی کے دن میں ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا، ہم میں سے سب سے زیادہ سایہ والا وہ تھا جو چادر رکھتا تھا، اور ہم میں سے کوئی ایسا بھی تھا جو اپنے ہاتھ سے سورج کی دھوپ سے بچاؤ کر رہا تھا۔ کہا تو روزہ دار کمزوری سے گر گئے اور نہ رکھنے والے کام کے لیے کھڑے ہو گئے، انہوں نے خیمے لگائے اور سواریوں کو پانی پلایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج افطار کرنے والے زیادہ اجر و ثواب لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو جس نے رمضان میں افطار کر لیا تھا حکم دیا کہ وہ ایک گردن آزاد کرے یا 2 ماہ کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دنوں یعنی قربانی کے دن اور فطر کے دن کے روزوں سے منع فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کو ولی روزہ رکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی طرف بلایا جائے اور وہ روزہ دار ہو تو وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، کہا جب تم میں سے کوئی کسی دن روزے سے ہو تو وہ کوئی فحش گوئی نہ کرے، نہ جہالت والا کوئی کام کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو وہ کہے میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈال ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص نہیں جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے مگر اللہ تعالیٰ اس دن کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں بھول گیا اور کھا لیا یا پی لیا تو وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی پورا مہینہ روزے نہیں رکھے۔ جب آپ روزے رکھتے تو اتنے روزے رکھتے کہ کہنے والا کہتا، نہیں اللہ کی قسم آپ روزے ترک نہیں کریں گے، اور جب آپ روزے چھوڑتے تو مسلسل چھوڑتے، حتیٰ کہ کہنے والا کہتا، نہیں اللہ کی قسم آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کا مہینہ محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورا سال مسلسل روزے رکھنے کی طرح ہے۔